بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ میں ڈھل کر گنبد خضرا کے مکین ہم سب کے پیارے حبیب جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی و ابی و امی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بحمدہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کے آج ہم لوگ تیسرے جمعہ میں قدم رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کرم کرے گا تو ایک اور جمعہ ملے گا۔ دعا کریں کہ رب قدیر ماہ رمضان کی مقدس تاریخوں کی خوب برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے اور عبادات کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم عبادت علم ہے اسے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اگر علم نہیں تو عبادات کے حقوق بھی آپ سے ادا نہ ہو پائیں گے۔ علم ہی بنیادی چیز ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو بھی ہیں یہ سب فرض ہیں، لیکن ان چیزوں کا علم فرض عین ہے، اس لیے علم کی اہمیت بڑھ جایا کرتی ہے۔ یعنی ہر انسان کا اتنا جان لینا کہ جس سے وہ اللہ کی وحدانیت کو، رسول پاک کی رسالت کو، جن چیزوں پر ایمان ضروری ہے ان چیزوں کو، اور جو فرائض اللہ کی طرف سے عائد ہوتے ہیں ان فرائض کے اصول و ضوابط کو یہ جان لینا، یہ فرض عین ہے۔ اور قرآن و احادیث سے مسائل نکال کر کے امت تک پیش کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ یہ کام عالم نحریر اور باوقار مفتی کرتا ہے، اس لیے عالم نحریر کا اور باوقار مفتی کا امت پر، سوسائٹی کے لوگوں پر، شہر کے لوگوں پر احسان ہے کہ انہوں نے فرض کفایہ پر عمل کر کے لوگوں کو گناہوں سے بچایا ہے۔ اور اس سے زیادہ علم حاصل کرنا یہ مستحب ہے، بہتر ہے۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے مذہب اسلام میں نماز تراویح کی اہمیت و افادیت، اور ساتھ ساتھ آخر میں اعتکاف وغیرہ کے مسائل بھی بتاؤں گا، کیونکہ کل 20واں روزہ ہوگا اور کل اعتکاف میں بیٹھنا بھی ہے۔ ماہ رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد سنت وغیرہ پڑھنے کی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی اور تعلیم فرمائی۔ پھر ماہ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں عشاء کی نماز کے بعد نفل سے حضور نے منع فرمایا ہے کہ تھوڑی دیر سو جاؤ، آرام کرو، بعد میں جاگ کر کے پھر نفل پڑھ لینا، جس کو ہم لوگ تہجد کی نماز بھی کہتے ہیں اور دیگر جو نمازیں ہم پڑھا کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی حیات میں تراویح کی نماز آپ نے مسلسل پڑھی ہے، اس لیے تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ نبی پاک علیہ وسلم نے تراویح کی نماز صرف 3 دن پڑھی، اور بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ رسول پاک علیہ وسلم نے تراویح کی نماز مسلسل پڑھی ہے۔ تو دونوں حدیثوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ 3 ہی دن پڑھے، ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ مسلسل پڑھے ہیں۔
تو دونوں حدیث کے ٹکراؤ کو دور کرنا ہوگا۔ سہارا محدثین کا، محدثین نے فرمایا کہ جس حدیث میں یہ کہا گیا کہ حضور نے صرف 3 دن تراویح پڑھی، وہاں مطلب اور مراد ہے جماعت کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن پڑھی۔ پھر 3 دن کے بعد حضور نے جماعت قائم نہیں کی۔ نماز کے لیے میرے آقا کھڑے ہوتے تھے اور صحابہ اکرام پیچھے آ کر کے سب بندی کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ اکرام پر حضور پاک ایک دفعہ ناراض ہوئے، اور ناراضی کی وجہ یہ تھی کہ تم لوگ اس میں اتنی دلچسپی لیتے کیوں ہو؟ یعنی میں نبی ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، میرے پیچھے آ کے بار بار جماعت کر رہے ہو۔ اگر بار بار جماعت کرتے جاؤ گے تو کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، کہیں یہ واجب نہ ہو جائے، تو امت کے لیے ایک مشکل ہو جائے گا نا، ایک ایکسٹرا فرض ہو جائے گا۔ بس اسی حوالے سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے منع فرما دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جیسا عمل رہا، لوگوں نے اسی طریقے سے تراویح الاؤن اپنے گھر میں، مسجد میں جہاں جگہ ملی پڑھ لیا۔ باضابطہ طور پر جماعت کی شکل حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تراویح کی نماز کو دی۔ آج کی تقریر میں کئی بات میں بتاؤں گا۔ پہلی بات یہ کہ تراویح کی نماز کتنی رکعت، دوسری بات یہ کہ فاروق اعظم نے جماعت تو قائم کر دی، کیا آپ کے بعد عثمان غنی کا جب زمانہ آیا تو کیا عثمان غنی کے زمانے میں بھی فاروق اعظم کا طریقہ رہا؟ پھر عثمان غنی کا زمانہ گیا، حضرت علی کا زمانہ آیا، تو کیا حضرت علی کے زمانے میں بھی تراویح جماعت سے ہوئی یا نہیں؟ آج نئی نئی باتیں درمیان میں لائی جاتی ہیں، چونکہ ہم اہل سنت ہیں، ہم جہاں صدیق اکبر سے محبت کرتے ہیں وہیں پر حضرت علی سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اب حضرت علی سے جب ہماری محبت ہے تو جو حضرت علی سے جھوٹی محبت کرنے والے جھوٹے لوگ ہیں تو وہ ہم کو مس گائیڈ کرنے کے چکر میں ہیں کہ تم علی سے محبت کرتے ہو تو علی نے تو تراویح پڑھی نہیں ہے، تو تم لوگ تراویح کیوں پڑھ رہے ہو؟ میرے پاس فون آیا کلیر شریف سے، ابھی یہ 2-4 دن کی بات ہے، کلیر شریف سے فون آیا، مولانا علی اصغر نے فون کیا کہ وہاں پر اس طرح کی باتیں بھی گرم ہو رہی ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جہاں مزار ہے تو وہیں پر جو ہے یہ ڈھونگی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کلیر شریف میں بھی ان لوگوں کا قبضہ ہو گیا ہے، شیعوں کا، رافضیوں کا۔ یہی لوگ وہ تماشا کر رہے ہیں، لوگوں کے درمیان کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی کو مانتے ہو، محبت کرتے ہو، تو آپ نے تو تراویح کی نماز پڑھی نہیں، تو آپ لوگ تراویح کی نماز کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ تو آج میں انہی حقائق کو آپ کے سامنے رکھوں گا، پہلے کہ تراویح کی کتنی رکعتیں ہیں، اور دوسری بات وہ ہے کہ حضرت علی نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، فاروق اعظم کا طور طریقہ آپ کے دورہ خلافت میں، دورہ حکومت میں رہا کہ نہیں رہا۔ آئیے پہلی بات، تراویح امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ تراویح 20 رکعت ہیں، اور اکثر لوگ، زیادہ تر لوگ، امت کی میجورٹی اس بات پر ہے کہ تراویح 20 رکعت۔ ہاں کچھ لوگ تراویح کو 40 رکعت پڑھتے ہیں۔ کتنے پڑھتے ہیں؟ 40 رکعت کچھ لوگ پڑھتے ہیں۔ ہاں تو ہم منع نہیں کریں گے بھائی، کیونکہ نماز بڑھ رہی ہے، بڑھنے دو، گھٹنی نہیں چاہیے۔ نماز گھٹاتے ہیں نماز چور لوگ، جو نماز چور ہوتے ہیں اور جو ڈیوٹی کرتے ہیں، کیونکہ ڈیوٹی والا کبھی ایکسٹرا کام کر کے نہیں دے گا، ڈیوٹی ہوتی ہے، اب جتنے کی تنخواہ لیتا ہے اتنی ہی نہ پڑے گا۔ تو اگر موقع مل رہا ہے کہ 20 کو 8 رکعت کر دیا جائے، 12 رکعت ختم ہے نا، تو آرام ہے کہ نہیں ہے؟ تو چوروں کے لیے تو آرام ہے بھائی،
جو نماز چور ہوتے ہیں ان کے لیے بڑے آرام کی بات ہے. اس لیے ان لوگوں نے جوڑ توڑ کر کے کوشش کر دیا کہ بھائی تراویح 8 رکعت ہے. حالانکہ مذہب اسلام میں تراویح 8 رکعت ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں. ابھی میں بتاؤں گا کہ حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں ایک حدیث ہے کہ آپ کے زمانے میں آپ نے اسٹارٹنگ میں 8 رکعت تراویح پڑھی، پھر بعد میں 12 رکعت پڑھی، پھر بعد میں 20 رکعت پر پھر معاملہ فکس ہو گیا ہے نا. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے 8 رکعت پہلے پڑھی ہے. وہی پڑھتے ہیں. تو ان لوگوں سے بولیے کہ صحابہ نے پہلے شراب پی ہے تو ابھی تم بھی پیو. ارے بھائی جب یہ بات ہے کہ پہلے 8 پڑھے پھر 12 پڑھے پھر 20 پڑھے تو تم 20 والا کیوں نہیں لے رہے ہو؟ 8 والی ہی کیوں لے رہے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ تو تمہاری چوری پکڑی گئی کہ نماز چور ہو. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو چونکہ حضور پاک نے صحابہ اکرام کو جو تراویح کی ترغیب دی، ترغیب کا معنی ہوتا ہے اکسانا، ابھارنا. تراویح کی جو ترغیب دی تو سرکار نے خالی تراویح کی ترغیب دی، صراحت کے ساتھ کتنی رکعت پڑھنی ہے میرے آقا نے یہ بیان نہیں کیا تھا. جب صراحت کے ساتھ اس بات کا علم نہیں تھا فاروق اعظم کو تو فاروق اعظم نے پہلے اجتہاد کیا. کیا کیا؟ اجتہاد کیا، مائنڈ لگایا. تو حضرت عبی بن کعب سے فرمایا کہ آپ بہترین قاری قرآن ہو، صحابہ کو جمع کرو اور نماز پڑھاؤ. تو جب 8 رکعت میں عبی بن کعب نے نماز پڑھائی تو لمبا لمبا رکنا ہو رہا تھا، لمبا لمبا قیام. لوگ تھک گئے، لوگ تھک گئے. تو فاروق اعظم نے پھر 2-3 دن بعد فرمایا اچھا اب 12 رکعت پڑھاؤ. کیا پڑھاؤ؟ 12 رکعت پڑھاؤ. جب 12 پڑھوایا گیا تو اس وقت بھی تھوڑی سی آسانی آئی لیکن قیام لمبا ہی ہو رہا تھا. پھر فاروق اعظم نے کہا ایک کام کرو 20 پڑھو. تو جب 20 پڑھا تو اس صورت میں پھر نہ زیادہ لمبا ہوا نہ زیادہ چھوٹا ہوا، ایک مڈل کلاس کا قیام، ایک میانہ روی کا قیام عمل میں آیا. فاروق اعظم نے اسی کو ڈن کر دیا. سبحان اللہ بھائی. اب اس کے بعد جب مزید تحقیقات ہوئی تو پتا چلا کہ ہاں حضور پاک علیہ السلام 20 ہی پڑھے تھے. سبحان اللہ. ہاں 20 ہی پڑھے تھے. تو آئیے میں پہلے 20 رکعت کے حوالے سے چند روایات آپ کو سنا دیتا ہوں. میں نے پہلے کہہ دیا کہ اکثر مسلمان 20 پڑھتے ہیں اور کچھ مسلمان 40 پڑھتے ہیں. باقی مسلمانوں میں کوئی 8 نہیں پڑھتے ہیں، اور جو پڑھتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں. میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ مسلمان نہیں ہے. سنیے اب یہ کئی کتاب ہیں. ابن شیبہ نے مصنف ابن شیبہ میں، امام طبرانی نے الکبیر میں، امام بہقی یعنی ابن شیبہ اور طبرانی نے کبیر میں، بہقی، عبد الرحمن اور امام بغوی نے، یعنی تقریباً 5 محدثین ہیں یہاں. کتنے؟ ان 5 محدثین نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس حدیث کی روایت لی. کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یصلی فی رمضان 20 رکعتا سوى الوتر وزاد البیہقی فی غیر جماعت. یہ المعجم الاوسط کی حدیث ہے، اس کی پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 243 ہے. فرماتے ہیں کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان شریف میں 20 رکعت پڑھتے تھے وتر کے علاوہ. اور امام بہقی نے تھوڑا سا اور زیادہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں بغیر جماعت کے پڑھتے تھے. یعنی وتر کے علاوہ حضور پاک 20 رکعت پڑھتے تھے ماہ رمضان میں اور بغیر جماعت کے پڑھتے تھے، ہے نا. اور ایک حدیث میں ہے کہ جماعت کے ساتھ حضور نے پڑھی ہے صرف 3 دن، صرف 3 دن. اور اس کو کنٹینیو اس لیے نہیں کیا کہ کہیں امت پر یہ فرض نہ ہو جائے، اس لیے حضور پاک نے جماعت کو کنٹینیو نہیں فرمایا، لیکن 3 دن تو پڑھے. تو تراویح کو جماعت سے پڑھنا حضور سے بھی ثابت ہوا. سبحان اللہ بھائی، حضور سے بھی
3 दिन ही पढ़े, भले 3 दिन ही पढ़े तो बाद में कंटिन्यू क्यों नहीं करे? तो मुहद्दिसीन ने तो बता दिया कि कहीं फर्ज ना हो जाता, इस वजह से आपने कंटिन्यू नहीं फरमाया है। आगे चलते हैं। तो इस हदीस पाक से नबी पाक वसल्लम से 20 रकअत तरावी का सबूत वाज़ेह तौर पर हमारे निगाहों के सामने आ गया। और भी दीगर रिवायात में है कि आपने सिर्फ 3 दिन तरावी पढ़ी है, वहां मुराद है बाजमात तरावी पढ़ना। सुभान अल्लाह बोलिए। वरना तो बगैर जमात के तो आप हमेशा पढ़ते थे, बगैर जमात के आप तरावी की नमाज हमेशा पढ़ते थे, जमात से सिर्फ 3 दिन पढ़ी। यह भी मालूम हो गया कि तरावी सुन्नत मुवक्कदा है, और सुन्नत मुवक्कदा अलल ऐन है, अलल गैर नहीं, अलल ऐन है, क्योंकि हुजूर पाक ने हमेशा पढ़ी भी और सहाबा इकराम को उभारा भी कि पढ़ो, नमाज पढ़ो। क्योंकि माह रमजान में इशा की नमाज के बाद नमाज नफिल में कसरत करो। ये जो नफिल नमाज है, नफिल का माना होता है जायद, नफिल का माना होता है जायद। फर्ज के अलावा सब नफिल ही के दर्जे में है, चाहे सुन्नत मुवक्कदा हो या गैर मुवक्कदा हो, ये सब नफिल ही के दर्जे में आता है। अब दूसरी हदीस पाक, यानी वो जो मैंने हदीस सुनाई, 5 मुहद्दिसीन ने उस हदीस की रिवायत की है। तो 5 किताब से समझ जाइए कि मैंने एक साथ 5 किताब से सुना दिया, वो 5 हदीस है। वो सुभान अल्लाह, कितने हैं वो 5 हदीस है। अब 6वीं हदीस सुनिए। इमाम मालिक ने, ये मुअत्ता इमाम मालिक उनकी किताब का नाम है, और सफ़ा नंबर 159 है। बाबू मा जाअ फी क़याम रमज़ान, ये चैप्टर का नाम है। उसमें उन्होंने ये हदीस पाक नकल फरमाई, कान नासु यक़ूमूना फी ज़माने उमर बिन खत्ताब फी रमज़ान बेसलासियम व इशरीन रकअह। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में रमज़ान में लोग 23 रकअतें पढ़ा करते थे। कितनी रकअतें? 23 रकअतें पढ़ा करते थे। तो इससे भी बात साफ हो गई कि 20 रकअत तरावी के और 3 रकअत वित्र के। जो लोग 8 रकअत तरावी पढ़ते हैं इस जमाने में, उन लोगों के पास वित्र की नमाज 3 रकअत नहीं है। कितनी है? वो लोग 1 रकअत पढ़ते हैं। अब 8 रकअत जिन हदीसों से वो लोग निकाले हैं, वहीं पर उनकी चोरी पकड़ी जाएगी, और ये मालूम हो जाएगा कि ये लोग खाली मतलब पर अमल करते हैं, कुरान और हदीस पर अमल नहीं करते हैं। मतलब जहां से निकलेगा वहां से ले लेंगे, बाकी हदीस को लोग छोड़ देंगे। ये उन लोगों की आदत है। एक ही हदीस है, उस हदीस में उसका मतलब निकलता है तो आधी हदीस को ले लिया और आधी हदीस को छोड़ दिया, क्योंकि उसके मतलब के मुआफिक नहीं है। वो हदीस अभी सुनाऊंगा मैं। तो ये 23 रकअतें हजरत उमर बिन खत्ताब के ज़माने में सहाबा इकराम तरावी की नमाज मआ वित्र के पढ़ा करते थे। इससे 2 मसले मालूम हुए। एक मसला तरावी 20 रकअत है, दूसरा मसला यह है कि वित्र 3 रकअत है, इसलिए कुल 23 रकअत हो गई। अब 7वीं हदीस समाप्त करें। इमाम बैहक़ी ने मारिफा में सही असनाद से, अब कोई इस पर ज़ौफ़ का हुक्म नहीं लगा सकता है। पहली बात आ गई कि जो असनाद हैं, ये सनद की जमा असनाद, जिन लोगों से हो करके हदीस आई है, वो सब के सब लोग सही थे। सुभान अल्लाह। हजरत साइब इब्न यजीद से ये रिवायत मौजूद, काला कुन्ना नक़ुम फी अहद उमर बे 20 रकअतन वल वित्र। हम सहाबा इकराम हजरत फारूक आजम के ज़माना में 20 रकअत और वित्र पढ़ते थे। तो इस हदीस पाक में भी 20 रकअत और वित्र की नमाज का जिक्र आया। ये मारिफतुस सुनन वल आसार बाब क़याम रमज़ान सफ़ा नंबर 42 में यह हदीस पाक है। अब 8वीं हदीस सुने। इब्ने मुनी ने हजरत उबय बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की। यही उबय बिन काब हैं कि जिन्होंने तरावी में कुरान के जरिया से सबसे पहले इबादत फरमाई है। सुभान अल्लाह। सबसे पहले इमामत फरमाई है, यानी सबसे पहला हाफिज कुरान जिन्होंने तरावी पढ़ाई। सुभान अल्लाह। जिन्होंने तरावी पढ़ाई वो हजरत उबय बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। इन्हीं को हजरत उमर ने फरमाया था। अब सुने,
ان عمر بن الخطاب امره ان يصلي بالليل في رمضان قال ان الناس يصومون النهار ولا يحسنون ان يقرؤوا فلو قرأت عليهم بالليل قال يا امير المؤمنين هذا شيء لم يكن فقال قد علمت ولكنه حسن فصلى بهم 20 ركعة صحیح البخاری ابواب صلاۃ التراویح باب فی رکعات التراویح اور صفحہ نمبر 598 میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے مجھے حکم دیا کہ میں لوگوں کو رات میں تراویح کی نماز پڑھاؤں، کیونکہ لوگ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور قرآن کریم اچھی طرح نہیں پڑھ سکتے، اچھی طرح ہاں دن میں تھکے ہوئے رہتے ہیں نا۔ اب تراویح کی نماز یہ مغرب کی نماز کے بعد آپ خود دیکھتے ہیں نا کہ پہلے افطار کرتے ہیں، اب اس کے بعد مغرب کی نماز میں آتے ہیں، جسم کتنا بھاری رہتا ہے نا، اٹھ کے بیٹھنے کا من نہیں کرتا۔ اب جب تھوڑا کھا پی لیے اس کے بعد تو جب لیٹ گئے تو مسئلہ ہی بالکل الگ ہو جاتا ہے نا۔ تو اب بتائیے جو حافظ قرآن آپ کو تراویح سناتا ہے ان کا آپ پر احسان نہیں ہے؟ سبحان اللہ بڑے بھائی، کتنا احسان ہے۔ آپ کو میں بولوں صاحب 1 پیج قرآن پڑھ دو، بہت درد ہو رہا ہے جسم میں، کیا کیا آپ بول دیں گے، نہیں ہوتا ہے صاحب۔ لیکن بیچارہ حافظ قرآن ایک پارا سوا پارا جو یہاں کھڑے ہو کر کے سناتا ہے تو اچانک ماں کے پیٹ سے آ کے نہیں سناتا یہاں، بلکہ دن بھر اس کو بار بار پڑھ کے یاد کرتا ہے، یعنی دن بھر بھی قرآن پڑھتا ہے، آخر میں رات میں جب آپ پڑھ نہیں سکتے اس وقت پڑھ کے آپ کو سناتا ہے۔ تو بتائیے کتنا ان کا احسان ہے نا۔ اس لیے تراویح پڑھانے والے حفاظ کا خیال رکھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے۔ آپ نے کبھی 1 لیٹر دودھ لا کے دیا؟ 1 لیٹر نہیں، 1 پیکٹ دودھ لا کے دیا؟ بولے بھائی 1 کیجی سیب لا کے دیا آپ نے؟ ہاں کبھی کچھ کیا آپ نے ان کے لیے؟ تو سوچئے آپ کہ ہم ان معاملات میں کہاں ہیں؟ جنہوں نے ہم پر احسان کیا، ہمیں کھڑے ہو کر کے قرآن کی تلاوت سنایا، ہم نے ان کا حال چال تک نہیں پوچھا ہے۔ پوچھا ہے چل کیا صاحب خیریت کیسے ہے، نہیں ہے کیا، کچھ کھانے پینے کا ہے کہ نہیں ہے، کیا پریشانی نہیں پریشانی، کوئی نہیں پوچھتا صاحب، کوئی نہیں پوچھتا۔ غلط بول رہا ہوں میں غلط بول رہا ہوں؟ ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ خالی ہماری مسجد کا نہیں بول رہا ہوں، ہر مسجد کا، کیا بولیے، ہر مسجد کا جو حافظ قرآن ہے بڑی محنت ہوتی ہے، دن بھر قرآن پڑھتے ہیں، پھر رات میں کھڑے ہو کے سناتے ہیں، ٹینشن کہیں پھر مشابہت لگ جاتی ہے آگے پیچھے، پھر صحیح سنانا ہے، آیت بھی نہ چھوٹے، ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے، یاد رکھیے اس کو۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے مجھے حکم دیا کہ تم لوگوں کو رات میں تراویح نماز پڑھاؤ، کیونکہ لوگ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور قرآن کریم اچھی طرح نہیں پڑھ سکتے، بہتر یہ ہے کہ تم ان پر قرآن پڑھا کرو رات میں، پڑھا کرو رات میں۔ اچھا آگے کہتے ہیں حضرت ابی نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، یہ وہ کام ہے جو اس سے پہلے نہ تھا، یعنی آپ جو مجھے ایک نیا کام کرنے کے لیے بول رہے ہیں یہ تو اس سے پہلے نہیں تھا، نہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں نہ ہمارے حضور کے زمانے میں کسی نے کھڑے ہو کر کے تراویح کی نماز تو نہیں پڑھائی۔ اور اے عمر آپ فرما رہے ہیں مجھے کہ تراویح کی نماز پڑھاؤ، یہ تو نیا کام ہے۔ آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ یہ نیا کام ہے لیکن یہ اچھا کام ہے، سبحان اللہ بولے بھائی، یہ اچھا کام ہے۔ تو حضرت ابی نے ان کو 20 رکعتیں پڑھائی، سبحان اللہ، اچھا کام ہے، اچھا کام کہہ کر کے حضرت عمر نے بتا دیا کہ قیامت تک جو بھی اچھا کام ہوگا وہ بدعت سیئہ نہیں ہوگا، وہ بدعت حسنہ ہوگا، یعنی اچھی بدعت ہوگی، اور ہر بدعت گمراہی نہیں ہے۔ اور جو لوگ آج لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو اگر ہر بدعت گمراہی کہیں گے تو ہم سب دنیا میں جو ابھی موجود ہیں ہم سب بدعتی ہیں، کیونکہ جو چیز نبی کے زمانے میں نہ ہو بدعتی ہے۔ تو ہم لوگ کیا نبی کے زمانے میں تھے؟ ہم بھی بدعتی نہیں ہوئے؟ بولے نا بھائی، جتنی چیزیں آج زمانے میں سب بدعتی، تو ہر بدعت گمراہی، تو ہم سب گمراہ ہو جائیں گے،
ہم سب تو یہ سب نان سینس باتیں وہ لوگ کرتے ہیں، بے وقوفی کی باتیں کرتے ہیں. ہر بدعت گمراہی نہیں ہے، وہاں مراد ہے کل بدعت سیئۃ، ہے نا، ہر بدعت ہے نا ضلالہ، ہر بدعت سیئہ گمراہی ہے. اور بدعت سیئہ کہتے ہیں وہ نیا کام جو دین کے خلاف ہو، وہ نیا کام جو دین کے اگینسٹ میں ہو، خلاف ہو، وہ بدعت سیئہ، وہ گمراہی ہے. فار ایگزامپل 8 رکعت تراویح، کیا بولیے 8 رکعت تراویح، یہ بدعت گمراہی ہے، یہ بدعت سیئہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسلام کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، امت کے خلاف ہے، صحابہ اکرام اور اہل بیت اعظام کے طریقے کے یہ خلاف ہے، خود میرے حضور کے بھی خلاف ہے. کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت پڑھا کرتے تھے، 8 رکعت تو میرے نبی سے کوئی ماہ کا لال ثابت ہی نہیں کر سکتا ہے. یہ بدعت سیئہ ہے نا. بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا اور عادت ڈال لینا، یہ بدعت سیئہ ہے. یہ بدعت، ہاں ایک آدھ دفعہ ٹوپی سر پہ نہیں ہے، گھر میں بھول کے آ گئے، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، میں بولوں گا صاحب آؤ جاؤ تم ٹوپی پہن کے آؤ، جب تک تم گھر گئے ٹوپی لے کے آئے جماعت چھوٹ گئی، تو ایسا ہم نہیں بولیں گے. نہیں چلیے آج بھول گئے کوئی بات نہیں، آؤ پڑھ لو، اور آپ نے عادت ڈال لیا کنٹینیو. تو یہ بدعت سیئہ ہے جو سنت کے خلاف ہو، دین کے اصول اور ضوابط کے خلاف ہو جو کام، وہ ہے بدعت سیئہ، اور وہی گمراہی ہے. باقی جو دیگر کام ہے وہ بدعت سیئہ نہیں ہے. ورنہ تو قرآن پاک دیکھیے جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہاں بالکل کتاب کی شکل میں، وہ خود بدعت ہے. کیونکہ حضور پاک کے زمانے میں کتاب کی شکل میں قرآن نہیں تھا، عثمان غنی کے زمانے میں کتاب کی شکل میں قرآن آیا، تو وہ بھی تو بدعت ہے. یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، یہ جو اتنی حدیث کی کتابیں ہیں، یہ تو صحابہ کے زمانے میں بھی نہیں تھی، یہ تو ہاں یہ تابعین اور تبع تابعین کے زمانے کی کتابیں ہیں، تو یہ بھی بدعت ہے. یہ جو ہم مدرسوں میں علم نحو، علم صرف، علم منطق، علم فلسفہ، علم فقہ، علم اصول فقہ، علم حدیث، علم اصول حدیث، علم تفسیر، علم اصول تفسیر، یہ سب جو پڑھاتے ہیں الگ الگ کر کے، یہ بھی ہمارے نبی پاک کے زمانے میں الگ الگ انداز میں نہیں تھا، یہ سب بدعت ہے. یہ جو مسجد اتنی سجی سجائی ہوئی دکھ رہی ہے، یہ ہمارے نبی کے زمانے میں بالکل یہ سب نہیں تھا. جھومر تھا نبی کے زمانے میں، بتائیے یہ کیا کہتا ہے کہ پنکھا تھا نبی کے زمانے میں؟ نہیں تھا. نبی پاک کے زمانے میں کچی اینٹوں کی مسجد تھی. کسی بولے کچی اینٹوں کی مسجد تھی، تو کیا یہ بھی بدعت سیئہ ہے؟ تو اس طرح کی پاگل پنتی کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں. کل بدعت ضلالہ، ارے بھائی وہاں مراد ہے کل بدعت سیئۃ ضلالہ، ہر بدعت سیئہ گمراہی ہے. ورنہ تو فاروق اعظم پر کون سا فتویٰ لگاؤ گے؟ ابی بن کعب کہتے ہیں سرکار اب تک تو کسی نے جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز نہیں پڑھائی، یہ نیا کام ہے. فاروق اعظم فرماتے ہیں ہاں قد علمت کا مطلب بے شک میں جانتا ہوں، بے شک میں جانتا ہوں کہ یہ نیا کام ہے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَكِنَّهُ حَسَنٌ، سبحان اللہ، لیکن یہ اچھا کام ہے، بہتر کام ہے یہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دین کو سپورٹ کرنے والا کام یا دین کے موافق کام، دین کے مطابق نیا کام ہو، وہ بدعت تو ہے لیکن گمراہی والی بدعت نہیں ہے. اب آگے چلیں تو اس حدیث پاک میں یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے تراویح کی جماعت آپ نے پڑھائی اور قرآن پاک آپ نے تلاوت کی اور صحابہ اکرام کو آپ نے تلاوت سنایا. میں حافظ قرآن کا ایک ڈبل احسان آپ پر گنا دیتا ہوں. قرآن پڑھنے سے ایک نیکی، کیا بولیے، جو ایک نیکی 10 نیکی میں کنورٹ، بولے بھائی ایک نیکی 10 نیکی میں کنورٹ، یعنی قرآن پڑھ کے جو ایک نیکی ملتی ہے وہ 10 نیکی میں کنورٹ ہو جاتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو پڑھنے والا ایک نیکی پڑھے گا اور وہ ایک نیکی 10 نیکی میں کنورٹ، لیکن سننے والا وہ 2 نیکی پائے گا اور 2 نیکی 20 نیکی میں کنورٹ ہے. سبحان اللہ بھائی. تو جو حافظ قرآن سناتا ہے مقتدیوں پر ان کا ڈبل احسان. یہ پہلا احسان تو یہ
کہ بھائی وہ پڑھ نہیں سکتے ہیں، چلو ہم سنوا دے رہے ہیں۔ دوسرا ایسا نہیں ہے کہ سنا کر کے ان کے اجر کو، ان کے ثواب کو اپنے سے زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اپنے سے زیادہ بڑھا دیتا ہے، کیونکہ قرآن سننے میں زیادہ ثواب ہے، پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیں، یہ نویں حدیث ہے، امام بیہقی نے السنن الکبریٰ للبیہقی میں یہ حدیث پاک نقل کی۔ اب چونکہ اس میں چند حدیثیں ہیں، میں اپنی تقریر کا دوسرا جز، کیونکہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ آج میں جو تقریر کروں گا، تقریر کا پہلا جز یہ ہوگا کہ تراویح کتنی رکعت، تو میں نے یہ ثابت کر دیا کہ تراویح کتنی رکعت ہے، 20 رکعت ہے، 8 رکعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی، حضرت علی جو بعد میں جن کی حکومتیں ہوئیں، کیا تراویح کی جماعت ان لوگوں کی حکومت میں بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آج لوگوں کو اس طرح گمراہ کرتے ہیں کہ بھائی خالی حضرت عمر کے زمانے میں تراویح کی جماعت ہوئی ہے، باقی حضرت عثمان غنی نے بھی قائم نہیں کیا اور حضرت علی نے بھی قائم نہیں کیا۔ اس لیے شیعہ لوگ جو ہیں وہ تراویح نہیں پڑھتے ہیں، تراویح وہ لوگ نہیں پڑھتے ہیں وہ لوگ۔ اور کیا دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضرت علی نے تراویح نہیں پڑھی ہے نا؟ تو اب ان لوگوں کا جھوٹ پکڑیے، ان لوگوں سے پوچھئے کہ اگر حضرت علی نے تراویح نہیں پڑھی تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابی بن کعب کو فرمایا تم لوگوں کو قرآن سناؤ تراویح کے ذریعہ سے، اب صحابہ اکرام مسجد نبوی میں کھچاکھچ بھرے ہوئے ہیں اور پوری مسجد روشنی سے مکمل طور پر منور ہے، امام صاحب جو ہیں حضرت ابی بن کعب مصلی پر ہیں اور تراویح کے لیے ریڈی ہو رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی درمیان آئے، سبحان اللہ پڑھیں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی درمیان میں آئے۔ یہ جو میں بول رہا ہوں کتاب کا نام ہے المنتقی من منہاج الاعتدال للبیہقی للذہبی، امام ذہبی کی یہ کتاب ہے المنتقی من منہاج الاعتدال کتاب کا نام۔ اس کے صفحہ نمبر 542 میں یہ حدیث پاک ہے۔ جب حضرت علی آئے، مسجد نبوی کو روشنی سے مکمل مزین دیکھ کر انہوں نے حضرت عمر کو دعا دیا۔ سبحان اللہ بھائی، کیا دیا بولیے؟ حضرت عمر کو دعا دیا۔ اچھا، حکومت تو حضرت عمر کی ہے، ایک رشتہ بتاتا ہوں، حضرت عمر داماد ہیں حضرت علی کے، سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ بھائی، حضرت علی کے سگے داماد، بھائی کیا بولے؟ سگے داماد ہیں، سگے داماد، سبحان اللہ بھائی، ہاں سگے داماد۔ حضرت علی کی بیٹی کی بہت چھوٹی سی عمر تھی، حضرت عمر کی لمبی عمر تھی۔ حضرت عمر نے جب رشتہ ڈالا تو حضرت علی نے کہا بچی تو بہت چھوٹی ہے، ابھی بہانے کے قابل ہے، لیکن دونوں کی عمر میں بڑا فرق ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا میں کسی اور نیت سے نکاح نہیں کر رہا ہوں، میری نیت صرف اتنی ہے کہ نبی کے خاندان سے میرا رشتہ جڑ جائے۔ سبحان اللہ بھائی، نبی کے خاندان سے میرا رشتہ جڑ جائے، کیونکہ قیامت میں کنز العمر للمتقی کی حدیث سے پاک آقا فرماتے سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، میرا رشتہ باقی رہے گا۔ میرے آقا فرماتے سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، میرا رشتہ باقی رہے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں خالی نبی کا رشتہ باقی رہے گا، اسی لیے میں سوچ رہا ہوں کہ میں بھی رشتہ داری قائم کر لیتا ہوں۔ ابو بکر نے تو قائم کر ہی لیا ہے بیٹی دے کر، سبحان اللہ بھائی، عثمان غنی نے تو اور قائم کر لیا کہ دو بیٹی نبی پاک نے ان کو عطا فرما دیا ہے، حضور کی دو بیٹی، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس لیے فاروق اعظم نے کہا کہ اب ایک بیٹی مجھے بھی دے دیجیے تاکہ میں آپ کا داماد بن جاؤں، سبحان اللہ، کیونکہ آپ اہل بیت اطہار کی ایک منفرد شخصیت ہیں۔ اور آپ نے جب یہ دیکھا کہ عمر کی یہ نیت ہے، دونوں کی عمر میں بہت لمبا فرق، اس کے باوجود بھی حضرت علی نے رشتہ قبول فرما لیا، تو حضرت فاروق اعظم داماد ہیں اور حضرت علی کیا ہیں بولیے؟ سسر ہیں، سبحان اللہ نہیں بولیں گے؟
تو یہاں سسر داماد کو دعا دے رہے ہیں. سبحان اللہ. کیا دعا دے رہے ہیں؟ نور اللہ علی عمر قبرہ کما نور علینا مساجدنا. سبحان اللہ. کیا دعا دی؟ جب اچانک رمضان کی پہلی تاریخ ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ مصلی امامت پر ہیں، تیاری ہو رہی ہے تراویح کی جماعت کے لیے. حضرت علی آئے، منور ماحول دیکھ کر، لوگوں کو منظم دیکھ کر آپ نے یہ دعا دی کہ اللہ تعالی عمر کی قبر پر نور برسائے. سبحان اللہ. عمر کی قبر پر نور برسائے جیسا کہ انہوں نے ہمارے اوپر ہماری مسجد کو منور فرما دیا ہے. سبحان اللہ. تو یہ شان ہے. یہ حضرت علی نے دعا دی. تو اگر اس جماعت میں حضرت علی شریک نہیں ہوئے تو دعا کیوں دی؟ دعا کاہے دی؟ دعا کیسے دی؟ یہ ہے سوچنے کی بات. یہ ہے پوائنٹڈ ہے. اس کو پوائنٹ کرنا چاہیے، اس کو مارک کرنا چاہیے. کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی نے نماز نہیں پڑھی؟ اچھا، 3 دن میرے نبی پاک نے اپنی زندگی میں تراویح کی جماعت فرمائی. 3 دن. کتنے دن؟ 3 دن جماعت کے ساتھ پڑھی، اور بغیر جماعت کے آپ نے پوری عمر پڑھی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو جو 3 دن میرے آقا جماعت سے تراویح پڑھے، تو جو لوگ کہتے ہیں علی نے تراویح نہیں پڑھی، تو میں ان کو ذمہ داری دیتا ہوں کہ وہ 3 دن کی جماعت میں علی تھے یا نہیں تھے؟ مجھے بتاؤ. اب علی تھے یا نہیں تھے؟ بتاؤ. نہیں تھے تو تمہاری ذمہ داری نکال کے دکھاؤ کس کتاب میں ہے. ارے بھائی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور میرے آقا کریم نے جب نبوت کا اعلان کرنا چاہا، حضرت خدیجہ کے ساتھ میرے آقا گھر میں رات میں نماز پڑھ رہے تھے. حضرت علی نے جب نماز کو دیکھا نا، تو نماز دیکھ کر کے حضرت علی کا دل اسلام میں آ گیا تھا. سبحان اللہ. نماز دیکھ کر کے. تو حضرت علی وہ نمازی ہیں. سبحان اللہ بھائی. اور میرے آقا 3 دن جماعت کریں گے اور میرے آقا کا داماد ایبسنس رہے گا؟ بولے بھائی، نبی کی جماعت میں میرے حضرت علی نہیں رہیں گے؟ کس منہ سے کہہ دیا جاتا؟ یہ کہہ کر کہ معاذ اللہ حضرت علی کو نبی پاک کی شان کا گستاخ بنایا جا رہا ہے. نہیں. آپ اندر جائیے. حضرت علی نے تراویح نہیں پڑھی، تو آپ نے تراویح نہیں پڑھی تو میرے آقا 3 دن جماعت کیے، تو حضرت علی کو نبی کی جماعت کی اہمیت معلوم نہیں تھی کیا؟ انہوں نے نبی پاک کی جماعت کو اہمیت نہیں دیا کیا؟ میرے آقا کی جماعت ہوتی رہی اور حضرت علی گھر میں سوتے رہے؟ بولیے نا معذرت. بولے نا بھائی، ایسا ہو سکتا ہے؟ بولے بھائی. ارے بھائی، میرے نبی پاک کا ایک فرمان ہو اور علی قربان ہوں. سبحان اللہ. اور یہاں میرے آقا 3 دن جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں اور حضرت علی ایک دن بھی نہیں آئے. اس لیے یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، اپنے حساب سے من گھڑت بولتے رہتے ہیں. حضرت جب تمام صحابہ نے نبی پاک کے ساتھ ان 3 دن کی جماعت میں شرکت کی ہے، تو حضرت علی تو ان معاملات میں صف اول میں رہا کرتے تھے. سبحان اللہ. پھر ان کے تعلق سے یہ کہنا کہ آپ نے تراویح نہیں پڑھی، یہ سب سے بڑی جھوٹی بات ہے. اچھا، حضرت عثمان غنی کے بارے میں بولتے ہیں، کیونکہ جب کسی پر کبھی حملہ کرنا رہتا ہے نا، تو تیاری پہلے سے ہوتی ہے. اس لیے تیاری حضرت عثمان غنی کے خلافت سے کر رہے ہیں، ہے نا، کہ ادھر ہی اگر ڈیلیٹ کر دیں گے تو حضرت علی کے زمانے میں تراویح اور ڈیلیٹ ہو جائے گی. کہتے ہیں نہیں، حضرت عثمان غنی نے بھی فالو نہیں کیا حضرت فاروق اعظم کے سسٹم کو، کیونکہ یہ جو ہم سسٹم سے نماز پڑھ رہے ہیں یہ سسٹم فاروق اعظم کا تھا. اچھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، نبی پاک نے جو کیا ہے وہ سنت ہے؟ وہ سنت ہے. اور حضور کی سنت ہمارے لیے ضروری ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے. ہمیں فاروق اعظم جو خلفائے اربعہ میں دوسرے خلیفہ ہیں، فاروق اعظم نے جو ایک نیا طریقہ دیا اور نیا طریقہ دے کے کہا یہ اچھا طریقہ، تو کیا ان کے طریقے کو بھی فالو کرنا ہے یا نہیں ہے؟ صحیح حدیث پاک ہے. میرے آقا فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. سبحان اللہ. یعنی اے میری امت کے لوگوں، تم پر ضروری ہے، علیکم تم پر لازم ہے میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی بھی سنت. سبحان اللہ. تو یہ جو تراویح کی جماعت قائم ہوئی،
یہ سنت فاروقی ہے، اور حضور کی حدیث کی وجہ سے ہم پر وہ سنت فاروقی لازم اور ضروری ہے۔ اس لیے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بھائی فاروق اعظم کرے تھے، ان کا ذاتی کام تھا، انہیں کرنے دو، تم کیوں کر رہے ہو؟ تو آپ یہ جواب دے دینا کہ ہم ایسے نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ حضور نے ہمیں تعلیم دیا ہے کہ میری بھی سنت تم پر ضروری ہے، اور میرے خلفائے راشدین کی سنت بھی تم پر ضروری ہے۔ یہ اس حوالے سے یہ بات یہاں تک مبرہن ہو گئی۔ اب میں آپ کو یہ سناتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں تراویح کی جماعت ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ سنا دیتا ہوں۔ بھائی بڑی چھان بین کر کے لے کے آیا ہوں، بھائی سبحان اللہ تو بولے بھائی، ہاں بڑی محنت سے لے کے آیا ہوں۔ امام بیہقی کی کتاب ہے السنن الکبریٰ، اس کی دوسری جلد صفحہ 496 کی حدیث ہے، اور حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ یہ حدیث، وہ فرماتے ہیں کانوا یقومون علی عہد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فی شہر رمضان ب20 رکعۃ وکانوا یقرؤون بالمیئین وکانوا یتوکؤون علی اصیہم فی عہد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ من شدت القیام۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت سائب بن یزید کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام ماہ رمضان کے مہینے میں 20 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور جو امام صاحب قرات کرتے تھے، جو حافظ صاحب پڑھاتے تھے، وہ حافظ صاحب لمبی لمبی بڑی بڑی سورتیں پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ بھائی، لمبی لمبی بڑی بڑی سورتیں پڑھا کرتے تھے، اور یہی طریقہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں بھی چلا، اور حضرت عثمان غنی کے زمانے میں شدت قیام کی وجہ سے، لمبا کھڑا ہونے کی وجہ سے، یتوکؤون علی اصیہم، لوگ لٹھی لے کے آتے تھے اور لٹھی کے سہارے میں کھڑے ہوتے تھے۔ سبحان اللہ بھائی، یعنی اتنا لمبا قیام ہو جایا کرتا تھا کہ لٹھی کے سہارے میں کھڑے ہو کر کے پھر تلاوت سنا کرتے تھے۔ سبحان اللہ بھائی، یہ کن کے زمانے میں؟ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں۔ بات ثابت ہو گئی کہ عثمان غنی نے فاروق اعظم کے سسٹم کی مخالفت نہیں کی تھی، انہوں نے اپنے دور خلافت میں آپ کے سسٹم کو جاری رکھا تھا۔ سبحان اللہ نہیں بول گئے؟ اللہ اکبر۔ اچھا کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، اب تک جتنی حدیثیں آپ سنائے صاحب، ہر حدیث میں اتنا ہے کہ حضرت عمر نے حکم دیا ابی بن کعب کو، خالی حکم دیا، تو عمر شریک نہیں ہوئے تھے نا، خالی وہ حکم دیے تھے۔ کیا دیے تھے؟ انہوں حکم دیے تھے، خالی انہوں شریک نہیں تھے۔ ویسی حضرت عثمان غنی بھی اسی سسٹم کو فالو کیا، اور جیسا حضرت عمر نے حکم دیا تھا اور وہ شریک نہیں ہوئے تھے، ویسے ہی حضرت عثمان نے بھی حکم دیا اور شریک نہیں ہوئے تھے۔ ہاں تو یہ خلفائے راشدین کی سنت نہیں ہوئی۔ ان کا پڑھنا کہاں سے ثابت ہے؟ ان کا حکم دینا ثابت ہے، ان کا حکم دینا ثابت ہے۔ اب بتائیے، اب ان جیسے بے وقوفوں کو آپ کیا جواب دیں گے؟ میں کہوں گا صاحب تم ہمارے بڑے صحابہ کے پاس جاتے ہو۔ ارے میرے غوث پاک کے پاس ایک عورت آئی اپنے بچے کو لے کر، کہتی ہے سرکار آپ اس کو ذرا سا نصیحت کر دیجیے، یہ شکر بہت کھاتا ہے، شکر بہت کھاتا ہے۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں آج نہیں کل لے کے آنا، آج نہیں کل لے کے آنا۔ کیا مطلب؟ کہ میں خود شکر کھاتا ہوں اور دوسرے کو میں کیا بولے بھائی شکر کی نصیحت کروں گا، اثر ہوگا؟ ہم خود نہیں کرتے ہیں اور دوسرے کو سکھائیں گے، ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو حضرت غوث پاک نے کہا کل لے کے آنا۔ کل کیوں؟ تاکہ میں آج کھانا چھوڑ دوں، ہے نا، اور کل جو ہے پھر میں اس کو جب نصیحت کروں گا تو اثر کر جائے گا، ہے نا۔ تو یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، پہلے خود عمل کرتے ہیں، بعد میں کسی کو نصیحت کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں۔ تو عمر نے حکم دیا تھا تو کیا مطلب وہ خود نہیں پڑھے تھے؟ معاذ اللہ، ارے خود پڑھے تھے اور حکم بھی دیا اور ساتھ میں بھی پڑھے تھے۔ سبحان اللہ۔ ویسے حضرت عثمان غنی نے بھی حکم بھی دیا تھا، خود بھی پڑھے تھے۔ اگر ان کا پڑھنا ہی چاہتے ہو کہ پڑھے تھے کہ نہیں پڑھے تھے، اگر ایسی حدیث تم کو چاہیے تو ضرور سنائیں گے۔ سبحان اللہ۔ کتاب کا نام ہے المدونۃ الکبریٰ۔ یہ ایسی کتابیں ہیں، میرے خیال سے پہلی بار نام سن رہے ہوں گے آپ لوگ، ہے نا؟ ہاں
ہماری جماعت کے لوگوں کو بھی ٹھیک ٹھاک سے یہ سب نام یاد نہیں ہے، مجھے بھی اس سے پہلے یاد نہیں تھا، آج مطالعہ کیا تو مجھے یاد ہوا، میں اپنی بات کر رہا ہوں صاحب. ہاں، کتاب کا نام ہے المدونۃ الکبریٰ. یہ کتاب اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارے مسلک کی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو مسلک ہے مسلک حنفی مسلک ہے، اور یہ مسلک مالکی کی کتاب ہے. بس سمجھائی نا، فقہ مالکی کی مشہور یہ کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ کی پہلی جلد، صفحہ نمبر 194 میں حدیث ہے. یہ کہتے ہیں ابن عمر و عثمان کانا یقومان فی رمضان مع الناس فی المسجد. سبحان اللہ بھائی، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں کے دونوں ماہ رمضان میں مسجد میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. ہاں، لوگوں کے ساتھ. اچھا، کھڑے ہونے کا کیا مطلب؟ کھڑے ہونے کا کیا مطلب بھائی؟ کھڑے ہونے کا مطلب ہے نماز پڑھنا، نفل پڑھنا. صحیح بخاری میں حدیث ہے جو میں نے آج خطبے میں پڑھا تھا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جس نے ثواب کی نیت سے ماہ رمضان کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا، اور جس نے ثواب کی نیت سے ماہ رمضان میں قیام کیا. کیا کیا؟ تو کیا قیام کرنے کا مطلب ماہ رمضان میں ثواب نے کھڑے ہو جانا ہے خالی ایسے کر کے؟ نہیں، یہاں کھڑے ہونے کا مطلب نفل نماز پڑھنا. سبحان اللہ بھائی، کیا پڑھنا؟ نفل نماز مراد ہے. جہاں پر بھی قیام رمضان وہاں مراد ہے نفل نماز. کیا مراد ہے؟ نفل نماز. تو یہ نفل نماز کا ذکر ہے، اور یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں تراویح، یہ نفل ہی کا ایک جز ہے، حصہ ہے. سنت موقدہ کے نام سے ہم آپ اس کو یاد کرتے ہیں، جو ضروری ہے. اگر جان بوجھ کے کوئی چھوڑے گا تو وہ گنہگار ہوگا. کیا ہوگا بولیے؟ ہاں، گنہگار ہوگا. تو اس حدیث پاک سے واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی یہ لوگوں کے ساتھ مسجد میں کھڑے ہوتے تھے، یعنی تراویح پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ. اچھا، میں نے ان دو حدیثوں سے حضرت عثمان غنی کے زمانے میں تراویح کی جماعت ثابت کر دی. اب آئیے، حضرت علی کے زمانے میں تراویح کی جماعت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ بھائی. جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے تراویح پڑھی نہیں تھی، آئیے میں ان کی مخالفت میں حدیث سنا رہا ہوں. یہ حدیث جو سنا رہا ہوں نا، اتنی پیاری حدیث ہے کہ یہ حدیث کے جو راوی لوگ ہیں نا، سب اہل بیت کے ہیں. سبحان اللہ بھائی، سب کیا ہے؟ سب اہل بیت کے ہیں. اب کوئی آ کے بولے نہیں یہ حدیث ضعیف ہے، ماریں گے کان میں. کیوں بھائی؟ ضعیف ہے، اہل بیت روایت کرتے ہیں. سبحان اللہ بھائی، گھر کی بات گھر والے روایت کر رہے ہیں. سمجھ میں آئی بات کی نہیں آئی؟ ضعیف بولیں گے کوئی؟ ہاں. اور کتاب بھی کس کی؟ اہل بیت کی. حضرت امام زید. کیا بولے؟ کون انہوں؟ اہل بیت اطہار میں ہیں امام زین العابدین کے بیٹے. سبحان اللہ. حضرت امام زید نے کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے مسند، کہاں میں نے، ہاں، مسند الامام زید. کیا نام ہے؟ مسند الامام زید. صفحہ نمبر 158 اور 159، 158 159 یہ پیج نمبر ہے. اس میں یہ حدیث پاک ہے. کہتے ہیں روى الامام الحافظ زید بن علی الہاشمی فی مسندہ کما حدثنی زید بن علی عن ابی عن جدہ عن علی انہ امر الذی یصلی بالناس صلاۃ القیام فی شہر رمضان ان یصلی بہم 20 رکعہ یسلم فی کل رکعتین فی کل رکعتین ویراوح ما بین کل 4 رکعات. اب ترجمہ سنیں. امام زید نے اپنے بابا امام زین العابدین سے روایت کی. امام زین العابدین نے اپنے بابا امام حسین سے روایت کی. امام حسین نے اپنے بابا حضرت علی سے روایت کی. سبحان اللہ بھائی. حضرت علی نے فرمایا، حضرت علی نے حکم دیا اس آدمی کو جو آدمی ماہ رمضان میں لوگوں کو نماز پڑھایا کرتا تھا، جو امام صاحب تھا،
اس امام صاحب کو حضرت علی نے حکم دیا. کیا حکم دیا؟ کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، خالی عشاء پر اکتفا نہیں کرنا، عشاء پڑھانے کے بعد ان یصلی بہم 20 رکعہ، ان کو 20 رکعت اور بھی پڑھانا. سبحان اللہ، ان کو 20 رکعت اور بھی پڑھانا. اور پڑھانے کا اسٹائل کیا ہوگا؟ کہتے ہیں یسلم فی کل رکعتین، ہر 2 رکعت میں سلام کرنا، ہر 2 رکعت میں سلام پھیرنا. وَيُرَاوِحَ مَا بَيْنَ كُلِّ 4 رکعات، اور ہر 4 رکعت میں تھوڑی دیر آرام کے لیے بیٹھنا. ہر 4 رکعت میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے، 4 رکعت میں جو ہم لوگ بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، ہے نا، تو حدیث میں آرام کے لیے بیٹھنے کا حکم دیا گیا ہے. کیونکہ 20 رکعت پڑھنی ہے، سستا جاؤ. کتنی دیر بیٹھنا ہے؟ اتنی دیر بیٹھنا ہے کہ کسی آدمی کو اگر پیشاب لگ گیا ہے یا پاخانہ، تو پیشاب پاخانہ کر کے وضو کر کے وہ آ سکے. اتنی دیر بیٹھنا ہے نا. تو چونکہ ہم لوگ اہل سنت ہیں، اہل سنت ہی اہل جنت ہیں. سبحان اللہ. اور اہل جنت نیک کام میں کبھی پیچھے رہتے نہیں. حدیث میں تو اتنا کہا گیا کہ وہاں آرام کرو. ہم تو آئے ہیں عبادت کرنے کے لیے، تو ہم نے کہا آرام کیوں کریں گے، کچھ تسبیح پڑھ لیتے ہیں. تمہارا بڑے بھائی کچھ تسبیح پڑھ لیتے ہیں. اب ان تسبیحات کو پڑھنے میں گناہ تو نہیں ہے. اور چونکہ ماہ رمضان ہے، ایک نیکی 70 کو جائے گی. تمہارا بڑے بھائی ایک نیکی 70 کو جائے گی، اور اللہ چاہے گا تو 70 700 کو جائے گی. سبحان اللہ. تو پھر ہم اتنا بڑا بینیفٹ کیوں گنوا دیں؟ اس لیے علماء اکرام، علماء اہل سنت، مفتیان اہل سنت نے نیچے فتویٰ میں لکھ دیا ہے کہ ہاں اتنی دیر بیٹھنا مستحب ہے، اور اتنی دیر اگر یہ سب تسبیحات پڑھ لیے جائیں تو نور علی نور ہے، نور علی نور ہے. کیوں؟ اس لیے جو بھی وہاں لکھا گیا ہے، کسی ماہ کلال کے اندر جرأت نہیں کہ وہ ثابت کر سکے کہ ایک بات بھی غلط ہے، ایک بات بھی غلط ہے. کوئی قرآن کی آیت ہے، کوئی حدیث کا ٹکڑا ہے، سبحان اللہ، حدیث کا ٹکڑا ہے، تو الحمدللہ وہ ذکر و اذکار ہے. کیا ہے؟ ذکر و اذکار ہے. بس میں ابھی نہیں. اچھا، ایک حدیث اور بھی سن لیجیے. یہ سنن کبریٰ للبیہقی کی حدیث 2 جلد کی صفحہ نمبر 496 کی. ان ابی عبد الرحمن السلمی ان علی رضی اللہ عنہ قال دعا القراء فی رمضان فامر منهم رجلا يصلي بالناس 20 ركعه قال وكان علي رضی اللہ عنہ یؤتر بهم. سبحان اللہ. اب جیسے ہمارے حافظ صاحب تراویح پڑھاتے ہیں، لیکن امام صاحب جو ہیں وہ عشاء کی نماز پڑھائے ہوئے ہوتے ہیں، تو وتر امام صاحب پڑھاتے ہیں. بس میں آئی نا، تو وہ بات دیکھیں یہاں پر کتنی بات نکھر کے آئے گی. سبحان اللہ. کیا ہے؟ حضرت ابو عبد الرحمن سلمی سے مروی، وہ کہتے ہیں حضرت علی نے ماہ رمضان جب آیا تو حضرت علی نے تمام قاریوں کو بلایا، تمام قاریوں کو بلا کر کے حضرت علی نے ان قاریوں میں سے ایک جو ٹاپ کا قاری تھا، زبردست والا قاری تھا، اس قاری کو آپ نے حکم دیا ایک کام کرو، لوگوں کو 20 رکعت پڑھاؤ، لوگوں کو 20 رکعت پڑھاؤ. راوی کہتے ہیں 20 رکعت کے بعد جب وتر کا مقام آتا تھا کان علی رضی اللہ عنہ یؤتر بہم، تو وتر کی نماز حضرت علی پڑھایا کرتے تھے، وتر کی نماز حضرت علی پڑھایا کرتے تھے. تو کس منہ سے کہا جائے کہ حضرت علی نے تراویح نہیں پڑھی؟ بتائیے. تو یہ 14ویں صدی کا سب سے عظیم جھوٹ ہوگا، یہ ہے نا بھائی. سب سے عظیم، سب سے بڑا جھوٹ یہ ہوگا کہ اتنے بڑے امام کے تعلق سے بول رہا ہے کہ وہ تراویح نہیں پڑھتے تھے. اللہ اکبر، اللہ کی پناہ. اور ایک حدیث اور بھی ہے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے، سنن کبریٰ میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے. ان ابی الحسن ان علی امر رجلا یصلی بہم فی رمضان 20 رکعہ. یہ حدیث بھی پہلی والی حدیث کے سیم ہے، وہی ترجمہ ہے اور وہی انڈرسٹوڈ ہے، الگ نہیں ہے. اب میں سناتا ہوں امام جعفر صادق کا فتویٰ. سبحان اللہ. کن کا؟ امام جعفر صادق کا فتویٰ. وہ امام جعفر صادق کہ جن کی صحبت نے میرے امام اعظم کو امام اعظم بنا دیا. سبحان اللہ. امام اعظم بنا دیا. 2 سال صحبت پائی، 2 سال صحبت نے امام کو امام اعظم بنا دیا. وہ امام جعفر
صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ الفروع من الکافی تیسری جلد صفحہ نمبر 953 میں یہ حدیث ہے. عن ابی عبداللہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی صلاته فی شہر رمضان اذ صلی العتمہ صلی بعدها فیقوم الناس خلفه فيدخل ويدعوهم ثم يخرج أيضا فيجيئون ويقومون خلفه فيدعوهم ويدخل مرارا قال لا تصل بعد العتمة في غير رمضان. یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے تراویح کبھی نہیں پڑھی. تو یہاں علی کی اولاد تراویح کا ذکر کر رہی ہے. سبحان اللہ بھائی, تراویح کا ذکر کر رہی ہے اور حضرت علی نے کیا تراویح نہیں پڑھی؟ بتائیے. حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ. کیا ہے؟ ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے. وہ امام جعفر صادق ہیں. انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان میں اپنی نماز کو زیادہ کرتے تھے جب آپ عشاء پڑھ لیتے تھے. جب آپ عشاء پڑھ لیتے تھے تو اپنی نماز کو زیادہ کرتے تھے. عشاء پڑھنے کے بعد تو لوگ جو ہیں کیا کرتے تھے صحابہ, یقوم الناس خلفہ, تو نبی پاک کے پیچھے لوگ آ کے کھڑے ہو جاتے تھے, جماعت بن جاتی تھی. پھر میرے آقا سلام پھیرتے تھے اور ان لوگوں کو چھوڑ کر کے پھر گھر میں چلے جاتے تھے. پھر تھوڑی دیر بعد آتے تھے, پھر پڑھتے تھے, پھر صحابہ جماعت میں شریک ہوتے تھے, ہے نا. پھر میرے آقا چھوڑ کر کے ان کو گھر میں جاتے تھے. یہ بار بار میرے آقا نے ایسا کیا. یہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ وہ وجہ وہی تھی کہ اس طریقے سے اگر ذوق شوق تراویح کی جماعت میں لوگ دکھائیں گے, تراویح تو ابھی سنت ہے, فرض ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ ہاں, تو فرض کا چھوڑنے والا بڑا گنہگار ہوتا ہے, سنت کا چھوڑنے والا اتنا بڑا گنہگار نہیں ہوتا. اس لیے میرے آقا نے امت پر رحم کرم کرنے کے لیے میرے آقا نے اس طرح کا عمل فرمایا. اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں سنو, خالی رمضان میں یہ چلے گا, یعنی عشاء کی نماز کے بعد کثرت سے نماز پڑھنا یہ رمضان میں چلے گا. وبعد العتمۃ فی غیر رمضان, اور غیر رمضان کے بعد, غیر رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد اور کوئی نماز نہیں پڑھنا, اور کوئی نماز ہے. تو یہ امام جعفر صادق کی روایت ہے. سبحان اللہ بھائی. کس کی روایت؟ امام جعفر صادق کی روایت. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تراویح 8 رکعت ہے, تو بھائی وہ لوگ میں پیچھے آ رہا ہوں, پھر پیچھے آ رہا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں 8 رکعت ہے, ہاں, تو وہ لوگ دلیل دیتے ہیں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے. کیا بولیے؟ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے. اس حدیث کو لے کر کے یہ لوگ جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں 8 ہی رکعت ہے, 8 ہی رکعت. بخاری شریف کی پہلی جلد کتاب التہجد, کتاب التہجد نے فیصلہ ہی کر دیا. سبحان اللہ بھائی. صحیح بخاری میں جو کتاب التہجد ہے, تہجد کا بیان ہے, تہجد کے بیان میں یہ حدیث آئی ہے. اور کیا پوچھیں گے, بات ختم نہیں ہوئی کہ یہ تراویح والی حدیث نہیں ہے, تہجد والی حدیث ہے. سبحان اللہ. دیکھیے کتاب التہجد, باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل فی رمضان وغیرہ, صفحہ 154 پیج نمبر صحیح بخاری ویلم فرسٹ ہے. حدیث کیا ہے؟ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں, سبحان اللہ بھائی, رمضان اور غیر رمضان نے اور فکس کر دیا کہ یہ تراویح والی بات ہے ہی نہیں, کیونکہ تراویح رمضان میں ہوتی ہے, غیر رمضان میں. ہاں, یہاں پر ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہ پڑھتے تھے. تو رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. تو پتا چلا یہ 11 رکعت نماز یہ تراویح والی نماز نہیں ہے, یہ حضور کی تہجد والی نماز ہے. 8 رکعت تہجد کی, 3 رکعت واجب کی. سبحان اللہ. یہ لوگ ضد کرتے نہیں, یہ 11 رکعت تراویح کے لیے ہے. تو تراویح کے لیے کہاں تراویح کے لیے ہے, تو تراویح کے لیے تو ٹھیک ہے, 11 رکعت میں 8 تراویح کے لیے, 3 کس کے لیے؟ 3, کیونکہ جو لوگ 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں وہ لوگ 3 رکعت تراویح, 3 رکعت وتر, وہ لوگ ایک ہی رکعت وتر مانتے ہیں. وہ لوگ ایک ہی رکعت وتر مانتے ہیں. تو کمر تو ٹوٹے گی یہاں پر,
ایک بات ثابت کرنے چلو تو تمہاری دوسری بات کا ایک لازم آ رہا ہے، جاؤ گے کدھر؟ اسی لیے بھائی وہ سب دو رنگی چھوڑ، تماشا چھوڑ اور سنیت قبول کر، اور وہی بول جو میرے آقا بولا کرتے تھے، بس وہی بول جو نبی پاک کے صحابہ کیا کرتے تھے، وہی کر جو نبی پاک کے خلفائے راشدین نے کیا ہے، وہ یہ کیا ہے کہ 20 رکعت تراویح ہے۔ سبحان اللہ، کتنے رکعت ہے؟ 20 رکعت۔ یہ تراویح ہے، تراویح یہ سنگولر ورڈ نہیں ہے، یہ پلورل ورڈ ہے۔ ترویح یہ سنگولر ہے۔ ترویح کا معنی ہوتا ہے ایک بار آرام کے لیے بیٹھنا، اور تراویح کا معنی ہوتا ہے کئی بار آرام کے لیے بیٹھنا۔ کتنے بولے؟ تو جو 8 رکعت اگر تراویح پڑھو گے تو کتنی بار بیٹھنا ہوگا؟ بیچ میں صرف ایک بار۔ آخر میں تو دعا ہے صاحب، آخر میں تو چلو اس کو بھی گن لو نا، 2 بار۔ کیا ہے؟ اور عربی میں لفظ یہ 2 بار کے لیے سنگولر ورڈ یوز، سوری پلورل ورڈ یوز نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے تسنیہ کا ورڈ ہوتا ہے۔ کس کے بھائی؟ 2 کے لیے تسنیہ کا ورڈ ہوتا ہے، اس کے لیے خاص ورڈ ہے۔ 2 کے لیے تسنیہ کا ورڈ، جمع کا ورڈ یوز نہیں ہوتا ہے، جمع کا ورڈ 3 سے زیادہ کے لیے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، پتا چلا تراویح میں 2 بار نہیں کئی بار آرام کے لیے بیٹھنا ہے۔ وہ کتنے بار ہے؟ 5 بار۔ کتنے بار؟ 5 بار ہے۔ تو ان تمام حقائق سے میں نے الحمدللہ جو موضوع لیا تھا، موضوع کیا لیا تھا؟ تراویح 20 رکعت، اور ایک موضوع کیا لیا تھا کہ حضرت علی نے تراویح پڑھی ہے کہ نہیں، میں نے اپنے موضوع کو مبرہن کر دیا۔ صاحب آج ہم لوگ الحمدللہ کرم خدا بندی ہے کہ ہمارے اور آپ کے منہ میں 19واں روزہ ہے نا بھائی؟ کتنا روزہ ہے؟ 19واں ہے۔ کل 20واں روزہ رہے گا، اور 20ویں روزے کو ختم کر کے مغرب سے پہلے کسی ایک صاحب کو معاشرے کی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے آنا ہوگا۔ اعتکاف کہتے کسے ہیں؟ اعتکاف کہتے ہیں مسجد میں مرد کا اور گھر میں عورت کا اللہ کے لیے دنیا سے ہٹ کر رکے رہنے کا نام اعتکاف ہے۔ دنیا سے ہٹ کر رکے رہنے کا نام اعتکاف۔ اعتکاف کی 3 قسم: اعتکاف واجب، اعتکاف سنت موقدہ، اعتکاف مستحب۔ اعتکاف واجب وہ اعتکاف ہے کہ کسی بندے نے اللہ سے یہ نذر مانی، مولا میرا فلانا کام ہو جائے گا تو میں 15 دن کا اعتکاف کروں گا، ہے نا؟ اب اس میں رمضان شرط نہیں ہے، وہ 15 دن پورے سال میں کبھی بھی مسجد میں بیٹھ سکتا ہے، لیکن اس میں روزہ شرط ہے، روزہ تو روزہ رکھنا پڑے گا پھر۔ حالانکہ اعتکاف کی نظر مانا تھا، لیکن جب اعتکاف واجب ہے تو روزہ بھی رکھنا ہوگا، بس میں نا، یہ اعتکاف واجب۔ اور اعتکاف سنت موقدہ ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں 20 روزے کو عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ جانا، بیٹھ جانا، یہ اعتکاف سنت موقدہ ہے۔ اگر اس مسجد میں کوئی نہ بیٹھا تو اس مسجد کے آس پاس کے سارے لوگ گنہگار، اگر کوئی ایک ساتھ آ کے بیٹھ گیا تو سب گناہ سے بچ گئے۔ تو جو ایک بیٹھتا ہے معاشرے کے ہر ایک پر اس کا احسان ہوتا ہے، اس کا احسان ہوتا ہے کہ اس نے ہم سب کو گناہوں سے بچا لیا ہے۔ اعتکاف کے درمیان دنیاوی باتیں کرنا جائز نہیں، اور بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر نکلنا حرام۔ بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر نکلنا حرام۔ ضرورت کیا ہے؟ پیشاب پاخانہ، غسل وغیرہ۔ اگر اندر ہی باؤنڈری کے ہے تو یہی کر، اگر نہیں ہے تو ان ضرورت کے لیے باہر جا سکتے ہو۔ یہاں تک کہ کھانا پینا بھی مسجد سے باہر نہیں کرنا ہے، کھانا پینا مسجد سے باہر نہیں کرنا ہے، بلکہ مسجد کے اندر کھانا پینا کرنا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اور اعتکاف کے درمیان دنیوی بات چیت نہیں۔ اگر وہ آدمی اتنا غریب ہے کہ خرید و فروخت تجارت نہیں، اتنا ضرورت مند ہے کہ خرید و فروخت نہیں کرے گا تو خود بھی نہیں کھا پائے گا اور گھر کے بچے بھی
نہیں کھا پائیں گے، تو اعتکاف کے دوران ضرورت کے تحت اتنا خرید و فروخت ان کے لیے جائز ہے۔ اگر وہ پھر تجارت کرے گا نفع کمانے کے لیے ناجائز ہے، ضرورت کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے۔ اس لیے اعتکاف کے دوران زیادہ تر تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، حدیث کے الفاظ پڑھیں، حدیث کی روایتیں پڑھیں، اور دیگر جو بھی ان کو دعائیں وغیرہ یاد ہیں اور تسبیحات یاد ہیں، تحلیلات یاد ہیں، وہ کریں۔ اس کے علاوہ کوئی ایکسٹرا کام نہ کریں، اور بغیر ضرورت کے ملنا جلنا کسی سے نہ کریں۔ ضرورت ہو، اندر ہے، مصافحہ وغیرہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی صاحب آیا ہے باہر نکل کے جا رہے ہیں ملاقات کرنے کے لیے، نہیں، یہ سب ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک ہے اعتکاف مستحب۔ اعتکاف مستحب کہتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں یا باقی پورے سال میں کبھی بھی ایک دن کے لیے 2 دن کے لیے نیت کر کے مسجد میں آ کے بیٹھ جانا، یہ ہے اعتکاف مستحب۔ عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہے اپنے گھر میں۔ گھر میں کہاں؟ جہاں وہ نماز کے لیے خاص کر لی ہے جس روم کو، اس روم میں وہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ اس کے لیے بھی وہی کنڈیشنز کہ وہ بھی ضرورت کے بغیر وہ باہر نہیں جائے گی، ضرورت کے بغیر کسی سے بات چیت نہیں کرے گی، جو شرعی ضرورت ہے، دینی ضرورت ہے، اسی حساب سے وہ فالو کرے گی، اور باقی دنیا کو پیچھے رکھے گی، اللہ اور اس کے رضا کو وہ آ کے رکھے گی، تب جا کے اعتکاف کیا ہوگا؟ ادا ہوگا۔ میں نے دیکھا ہے اکثر مسجدوں میں اعتکاف کرنے کے لیے جو لوگ بیٹھتے ہیں تو ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ میں نے سوچا چونکہ آج بالکل تازہ ہے، کل ہی بیٹھنا ہے تو بیان کر دیا جائے، اس لیے میں نے بیان کر دیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر جو ہے ان تمام تر باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو ان مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بحمدہ تبارک و تعالی ہر سال کی طرح ان سال بھی ہماری مسجد میں